میرا رب اتنے کرم والا ہے، میرا رب تم سے اتنی حیا رکھتا ہے۔ اذا رفع یدیہ، جب آپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں، آپ کا دامن کھلتا ہے، آپ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے سوالوں کو، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، جدی و ہزلی و خطئی و عمدی و کل ذالک عندی، اللہ میں نے جو مذاق میں گناہ کیے اللہ اس سے بھی معاف کر دے، اللہ جو میں نے سنجیدگی سے گناہ کیے وہ بھی معاف کر دے، اللہ جو میں نے سری طور پہ، اللہ چھپ چھپ کر لوگوں سے چھپ کر، تجھ سے تو نہیں چھپ سکتا تھا، میں نے گناہ کیے، اللہ وہ بھی معاف کر دے، اللہ جو میں نے اعلانیہ گناہ کیے، اللہ تجھ کو میں نے ناراض کیا، اللہ وہ بھی معاف کر دے۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات دی وقار، رمضان المبارک کی اس بابرکت گھڑی میں آپ خوشبخت ہیں، سعادت مند ہیں کہ رب کائنات نے آپ تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو، میری معززات مستورات ماؤں اور بہنوں کو مسجد میں اکٹھا کیے ہیں، اور مسجد میں اکٹھا ہونا یہ کوئی کم سعادت نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ روئے زمین پر سب سے بہترین جگہیں، محبوب جگہیں اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی مساجد ہے۔ تو آپ ماشاءاللہ مسجد کے ساتھ ساتھ ہماری اس عظیم دانشگاہ میں موجود ہیں، جہاں پہ حفاظ پیدا ہوتے ہیں، قراء پیدا ہوتے ہیں، علماء پیدا ہوتے ہیں، مشائخ پیدا ہوتے ہیں، اساتذہ پیدا ہوتے ہیں، مصلحین امہ پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا میرے عزیزو، اس بات کو محسوس کرتے ہوئے دل جمعی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ آپ گفتگو سنیں۔ رمضان المبارک میں ہر مومن آدمی، اس کی یہ خواہش ہے، ابتدا سے ہی اس کی طمع ہوتی ہے اور یہ خواہش رکھتا ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین کی طرف سے چونکہ رحمتوں کا ایک پیکج چلتا ہے، رحمتوں کا وافر رحمتوں کا سیزن ہوتا ہے، تو ہر مومن مسلمان اپنے اپنے تئیں، اپنے اپنے طور پہ جتنا ہو سکے، جتنا بہتر انداز سے ہو سکے، وہ عام دنوں سے ہٹ کر زیادہ پابندی کے ساتھ نماز بھی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، عام دنوں کی نسبت زیادہ دل جمعی کے ساتھ، زیادہ ذوق اور شوق کے ساتھ وہ روزہ بھی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی طرح ہی
عام دنوں کی نسبت تلاوت قرآن بہتر انداز میں کرتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور سیکھنے کی بھی ماشاءاللہ کوشش کرتا ہے اگر وہ جامعہ سلفیہ جیسے ادارے میں اعتکاف بیٹھا ہو اور وہ نمازیں اس ادارے میں پڑھتا ہو، تو اس کو انشاءاللہ ہر نماز کے بعد جب اس کی تربیت ہوگی، اساتذہ سے ملاقات ہوگی، مشائخ کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو جو قلبی سکون اس کو ان اداروں میں، ان مساجد میں آ کے حاصل ہوگا، وہ دوسرے اداروں کی نسبت کہیں زیادہ وہ تربیت لے کر انشاءاللہ جامعہ سلفیہ سے واپس جائے گا۔ آپ ماشاءاللہ سینکڑوں ہزاروں میں یہاں پہ بیٹھے ہیں، اور آپ بھی یہی سوچ لے کر آئے کہ ہم جامعہ سلفیہ میں جائیں گے، وہاں پہ علماء سے ملاقات ہوگی، قراء سے ملاقات ہوگی، مشائخ سے ملاقات ہوگی، ایمان تازہ ہوگا، اور دین کی باتیں سنیں گے، قرآن کی تلاوت سنیں گے، قیام اللیل کریں گے۔ ایک حصہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد آپ میں سے اکثر نے مجھے امید ہے کیا ہوگا انشاءاللہ، اور دوسرا حصہ رات 2 بجے انشاءاللہ آپ میں سے بہت سے خوش نصیب وہ بھی ادا فرمائیں گے۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم تمام لوگوں کی یہ تمام محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، دیکھیے آپ نے رمضان المبارک میں علماء کرام سے یہ 3 حدیثیں کثرت کے ساتھ سنی ہو، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری حدیث آپ نے علماء سے یہ بھی کثرت سے حدیث سنی ہوگی کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان المبارک میں قیام کیا ایمان کی کیفیت میں، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے بھی سارے گناہ اللہ کی طرف سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور بعینہ ہی اسی طرح تیسری حدیث من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، قدر والی رات کا قیام کیا ایمان کی کیفیت میں، ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تینوں احادیث آپ نے کثرت سے سنی ہیں۔ مومن آدمی، مسلمان آدمی اللہ رب العالمین سے رحمت کی امید لے کر، اس سے مغفرت کی امید لگا کر اپنی التجا پھر بھی اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین تو میرے خفیہ گناہوں کو بھی جانتا ہے، اللہ تو میرے اعلانیہ گناہوں کو بھی جانتا ہے، اللہ تو میرے صغیرہ گناہوں کو بھی جانتا ہے، اللہ کبیرہ گناہوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جانتے ہوئے بندہ پھر یہ سارے امید لے کر اللہ رب العالمین کے دربار میں آج جمع ہیں، اس تاک رات میں رب تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہوئے کہ اے خالق کائنات ہم تیرے دربار میں آ گئے ہیں، ہم یہ ذکر سن رہے ہیں، نصیحت سن رہے ہیں، ہم رات میں جاگ رہے ہیں، رات کی بیداری کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو کر ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ کیوں بھی سارے امید رکھتے ہیں نا اس بات کی۔ میری اللہ رب العالمین سے یہ دعا بھی ہے کہ خالق کائنات اسی طرح ہی ہم سب کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے۔ یہ ایک شخص کی گاڑی ہے وٹس 2246 2246 وٹس گاڑی ہے، جس ساتھی کی ہے اس کی وجہ سے رستہ بند ہے، وہ ساتھی چلا جا کے گاڑی کو صحیح کر لے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ بندہ جب یہ احساس لے کر آتا ہے، آپ سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں، ذہن سازی اپنی کریں کہ آج اگر ہم اللہ کے دربار میں آئے ہیں، مسجد میں آئے ہیں، مدرسے میں آئے ہیں، اللہ کے سامنے جمع ہیں،
تو اس کا ایک مقصد لے کر آئے ہیں کہ رب تعالیٰ سے ہم نے معافی مانگنی ہے، رب سے توبہ کرنی ہے، رب سے اپنے گناہ پیش کر کے رب سے التجا کرنی ہے، اس کے ترلے منتیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اپنے رحمتوں کا معاملہ فرما۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس کے ساتھ یہ احساس کرنا ضروری ہے۔ آپ سب سے پہلے دو احادیث سماعت فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتگان، جنہوں نے آپ کے ساتھ دن بھی گزارا ہے، رات کے اوقات بھی کئی اوقات گزارے ہیں، دن کے لمحات بھی گزارے ہیں، انہوں نے اپنا امن کی کیفیت میں بھی آپ کے ساتھ زندگی بسر کی ہے، جنگ کے عالم میں بھی آپ کے ساتھ رہے ہیں، عبادات میں بھی آپ کے ساتھ رہے ہیں، اور دیگر زندگی کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جہاں پہ عملی زندگی میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوتے تھے۔ آپ ان کا احساس سنیے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کیسے کیسے کس کس طرح گناہ کا احساس رکھتے تھے۔ آج میرے عزیز بھائیوں، کوئی شخص کسی کو گالی دے دیتا ہے، کسی کی چغلی کر لیتا ہے، کسی کی غیبت کر لیتا ہے، اور تو اور کئی بدبخت ایسے ہیں لوگوں کا حق کھا جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جھوٹی کمائی کر کے جھوٹ بول کے ناجائز منافع بھی لے جاتے ہیں، لوگوں کی جائیدادیں غبن کر جاتے ہیں، لوگوں کی زمینیں مار جاتے ہیں، کتنا کتنا لوگوں کا حق نہیں مار جاتے، لیکن اس بات پہ بھی میرے عزیز بھائیوں ان کے کانوں پہ چون تک نہیں رینگتی کہ وہ کر کے آ رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا احساس صحابہ کرام کا سنیے۔ کہتے ہیں انکم لتعملون عملا ہی ادق فی اعینکم، کہ تم لوگ ایسے عمل کر جاتے ہو، ایسے عمل کر جاتے ہو، ہی ادق فی اعینکم من الشعر، کہ تمہارے نزدیک شاید یہ ایک بال سے بھی زیادہ باریکی کی حیثیت رکھتے ہو۔ اس عمل کا وزن، اس برے گناہ کا وزن شاید تمہارے نزدیک اتنا بھی نہ ہو۔ وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الموبقات، اور جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں ہوتے تھے، آپ کے ساتھ ہوتے تھے، آپ کی رفاقت میں ہوتے تھے، آپ کی صحبت میں ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا رنگ ہمیں چڑھا تھا، اور آپ کے ساتھ رہتے ہوئے ہماری اتنی اعلیٰ تربیت ہوئی تھی، گناہ کا اتنا شدت سے ہمیں احساس ہوتا تھا کہ ہم یہ سمجھتے تھے ان کننا لنعدها فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، کہ ہم نے اگر یہ گناہ کر لیا، ہم نے گناہ کر لیا من الموبقات، ہم نے اتنا بڑا جرم کر لیا ہے کہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، زمین پہ ہمارا وجود باقی نہیں رہے گا، اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہریں گے، اللہ کی پھٹکار کے مستحق ٹھہریں گے، اللہ کی رحمت سے دوری کے مستحق ٹھہریں گے۔ یہ ہمارا وہ احساس تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک گناہ کے حوالے سے ہوتا تھا، جھوٹ بولنے کے حوالے سے ہوتا تھا، گالی دینے کے حوالے سے ہوتا تھا، غیبت کرنے کے حوالے سے ہوتا تھا، چغلی کرنے کے حوالے سے ہوتا تھا، کم تولنے کے حوالے سے ہوتا تھا، کم پیمائش کرنے کے حوالے سے ہوتا تھا، کسی کو دھوکہ دینے کے حوالے سے ہوتا تھا، کسی کا حق مارنے کی وجہ سے ہوتا تھا۔ یہ میرے بھائیوں، جب تک یہ احساس ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا، ہم اس وقت تک اپنے آپ کو نہ گناہگار سمجھیں گے، نہ اللہ سے صحیح معنوں میں توبہ کر سکتے ہیں۔ دوسری حدیث میرے بھائیوں صحیح بخاری کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان ان المؤمن یرى ذنوبه كأنه قاعد تحت الجبل، کہ مومن آدمی ایک گناہ کا احساس اس طرح رکھتا ہے، یرى ذنوبه، وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے، كأنه قاعد تحت الجبل، کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، اس نے کسی کو گالی دینی ہے، پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا، اس نے کسی کا حق مارنا ہے، پہاڑ اس کے اوپر آن پڑے گا،
اس نے کسی کا حق مارنا ہے، پہاڑ اس کو کچل کر رکھ دے گا۔ یہ احساس میرے بھائیوں صحابہ کرام کا تھا۔ کہتے ہیں مومن آدمی یہ احساس رکھتا ہے کہ وہ اگر گناہ کا ارتکاب کرے گا، گناہ کو کمٹ کرے گا، لوگوں کے ساتھ حق تلفی کرے گا، کوئی بد معاملہ کرے گا، گناہ کا مرتکب ہوگا، نماز چھوڑے گا، روزہ چھوڑے گا اور صدقات و خیرات ترک کر کے لوگوں کے ساتھ احسان جتلانے والا معاملہ کرے گا، حق تلفی والا معاملہ کرے گا، تو میرے عزیز بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا احساس یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے پہاڑ میرے اوپر آن کے گر پڑے گا۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ، اور اس کے برعکس ایک گناہگار آدمی جو گناہ کر کر کے اس حد تک اس نے اپنے آپ کو پہنچا لیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یرا ذنوبہ، وہ اپنے گناہ کو ایسے سمجھتا ہے کذباب مر علی انفہ وقال ہکذا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کر کے بتایا کہ وہ اس طرح سمجھتا ہے جس طرح اس کے ناک پہ مکھی بیٹھی ہے، جس طرح اس نے ہاتھ مارا ہے مکھی اڑ گئی ہے۔ اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ نماز چھوڑنے کا اتنا بڑا گناہ ہے، میں مشرک ہو جاؤں گا، میں کافر ہو جاؤں گا، میں روزہ چھوڑوں گا، میں ایمان کے دائرے سے نکل سکتا ہوں، میں یہ اتنا بڑا گناہ کرتا ہوں، میں شرک کروں گا، میں جادو کروں گا، میں قتل مومن کروں گا۔ اتنے بدترین گناہ بھی وہ کرتا ہے، اس کے باوجود اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ میرے عزیز بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی، قرآن نے ہمیں اس کا احساس دلایا، اور میرے بھائیوں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تائیں اللہ رب العالمین کی مغفرت کی صفت بیان کی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2759 نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل، اللہ رب العالمین رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، اپنا ہاتھ رحمت والا پھیلاتے ہیں، لیتوبو، تاکہ وہ شخص توبہ کر لے، مسیء النہار، جس نے سارا دن اللہ کو ناراض کیا ہے، جس نے سارا دن گناہ کیے ہیں، جس نے سارا دن سیاہ کاریاں کی ہیں، جس نے سارا دن بدعملیاں کی ہیں، میرا مالک رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ آئے وہ شخص گناہگار جس نے سارا دن مجھے ناراض کیا ہے، میں اپنی رحمت کو پھر اس کے سامنے پیش کرتا ہوں، بندے لوٹا مجھ سے توبہ کر لے، مجھ سے توبہ کر لے، گناہوں کی معافی مانگ لے، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں۔ میرے عزیز بھائیو رب کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اللہ رب العالمین دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ اپنی رحمت کا ہاتھ میں اپنی پوری کی پوری مخلوق کے سامنے رکھوں، ساری انسانیت اس کو دیکھے، محسوس کرے اللہ رب العالمین کی رحمت کو، اور جب وہ محسوس کرے گا فرمایا لیتوب مسیء اللیل، جس نے ساری رات گناہ کر کے اپنے رب کو ناراض کیا ہے، اللہ رب العالمین ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ آئے وہ بندہ، آئے وہ گناہگار، آئے وہ فاجر آدمی، آئے مجھ سے معافی مانگ لے، اپنے ہاتھ اٹھا لے، اپنا دامن پھیلا لے، مجھ سے نیاز مندی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، آداب توبہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے مجھ سے معافی کا طلبگار ہو، میں اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ کیونکہ قرآن اس کی صفت کو بیان کرتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ وہ اللہ وہ ذات ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے، اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وہ گناہوں سے درگزر بھی کرتا ہے، وہ عفو درگزر کا معاملہ بھی فرماتا ہے، اور وہ خالق و مالک، وہ اتنا لطیف و خبیر ذات ہے،
وہ تمہارے تمام معاملات سے باخبر ہے، وہ ان معاملات کو جانتا ہے۔ تم جو دن میں کرتے ہو، جو رات کو کرتے ہو، تم دن کی گھڑیوں میں بھی چھپ کے کر لو، رات کی تنہائیوں میں بھی چھپ کے گناہ کر لو، اپنے مالک کو ناراض کر لو۔ میرا خالق و مالک ان تمام معاملات کو جانتا ہے، لیکن مومنوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے پھر بھی قرآن میں بیان کی ہے کہ مومن اس کے باوجود اللہ رب العالمین سے رحمت کی امید لگاتے ہیں۔ جامعہ سلفیہ میں 27ویں شب گزارنے والے، ان کی یہ صفت ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں آتے ہیں اور یہ ساری نیکیاں لے کر آتے ہیں، ساری نیکیاں لے کر، پھر بھی اللہ کے سامنے اپنی نیکیاں پیش کر کے، اللہ سے پھر بھی قبولیت کا سوال کر کے، اپنے گناہوں پہ عفو و درگزر کی التجا کر کے، اللہ سے معافی مانگ کر رب سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں۔ وہ مومن ہے کون ہے؟ ان کی صفت قرآن میں سورہ توبہ میں سنیے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ یہ توبہ کرنے والے لوگ ہیں، عبادت کرنے والے لوگ، سجدہ کرنے والے لوگ، اللہ کے راستے میں روزے رکھنے والے لوگ۔ یہ ماشاءاللہ وہ کمال صفات ہیں جو آپ نورانی چہروں میں ماشاءاللہ بخوبی پائی جاتی ہیں۔ آپ روزے رکھنے والے ہیں کہ نہیں؟ آپ نیکی کا حکم دینے والے ہیں کہ نہیں؟ آپ عبادت کرنے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ جب آپ کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، میرا مالک کہتا ہے بشر المومنین، اے نبی ان مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان خلوص سے کی گئی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول کر لے گا۔ اور ہم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ رب العالمین واقعتاً ہماری ان اداؤں کو، ہمارے ان معاملات کو، ہمارے اعمال کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ میرے عزیز بھائیوں، وہ کیسا خالق و مالک ہے، وہ کیسا مالک ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مالک ہو، دنیا کا کوئی بھی آپ کا باس ہو، دنیا میں کوئی بھی آپ کا سینئر ہو، آپ اس سے ایک مرتبہ اس سے کسی اختیار کا سوال کریں جو اس کے دائرہ کار میں ہوتا ہے، وہ شاید آپ کو کوئی بہانہ کر کے دے ہی دے، دوسری مرتبہ دے دے، تیسری مرتبہ دے دے، آخر ایک دن وہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ تجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ دنیاوی معاملات ہیں، وہ کیسا خالق و مالک ہے جو اعلان کرتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تم سارے کے سارے رب کے در کے فقیر، میں بھی فقیر، آپ بھی فقیر، ہمارے آباء و اجداد بھی فقیر۔ آج کا کوئی سے بڑا عالم ہو، مفتی ہو، کوئی بڑے سے بڑا شیخ الحدیث ہو، کوئی پیر ہو، کوئی اپنے آپ کو جو بھی کہنے والا ہو، دنیا کے ایک لے مین سے لے کر تمام کے تمام انبیاء سارے کے سارے اپنے رب کی رحمت کے محتاج ہیں، اور ہم دعا گو ہیں اللہ رب العالمین اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے۔ میرے بھائیوں، رات کے اس پہر میں جب ہم اللہ رب العالمین سے التجا کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے، اپنے گناہوں کو پیش کر کے اللہ سے معافی مانگیں گے، میرے بھائیوں اللہ کے وہ خوش نصیب بندے ہوں گے کہ ہماری سفارش اللہ کے عرش کے پاس اللہ کے فرشتے بھی ہماری سفارش کر رہے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا
واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحیم. وہ لوگ جنہوں نے، وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اللہ کے عرش کے پاس ارد گرد فرشتے کھڑے، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے، حمد بیان کرتے. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، استغفار طلب کرتے، کس کے لیے؟ ہمارے لیے، ہم ایمان لائے. اور کیا کہتے ہیں؟ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. اللہ ان لوگوں کو معاف کر دے جنہوں نے تیری طرف ہاتھ اٹھائے، جنہوں نے توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ معاف کر دے. واتبعوا سبیلک، اللہ تیرے رستے کی پیروی کر، یہ تیری مسجد میں آ گئے اور سب سے بڑا ادارہ جامعہ ڈھونڈ کر آ گئے ہیں. اللہ اپنی تربیت کروانے کے لیے آئے ہیں، علماء سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، روحانیت کا درس لینے کے لیے آئے ہیں. اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ان کو جہنم کے آگ کے عذاب سے بچا دے. یہ سورہ غافر کی، سورہ مومن کی آیتیں ہیں، 24واں سپارہ ہے. اگلی آیت بھی سنیے. جہنم کے آگ سے بچاؤ کا سوال فرشتے ہمارے لیے کر رہے ہیں. کس بنا پہ؟ کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائے، اپنے گناہوں کو پیش کیا ہے، اپنی التجائیں اپنے رب کے سامنے رکھی، اپنا دامن پھیلا کے اپنی فقیری، اپنی تنگ مانی اپنے رب کے سامنے پیش کر دی ہے کہ اللہ ہم گناہگار ہیں، تو معاف کرنے والا ہے. اور اللہ پھر اس کے بعد اگلی دعا جو فرشتے اور کرتے ہیں، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن، اللہ ان کو ہمیشگی والی جنت میں داخل کر دے. دعائیں کر رہے ہیں اللہ کے فرشتے، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم، اللہ ان کو بھی جنتوں میں داخل کر دے، ان کے آباء و اجداد کو بھی جنت میں داخل کر دے. اللہ ان کی بیویوں کو بھی جنت میں داخل کر دے، اللہ ان کی اولادوں کو بھی جنت میں داخل کر دے. یہ سورہ مومن کا پہلا رکوع ہے. میرے بھائیوں، جامعہ میں آئے ہیں، جامعہ سلفیہ کے صفوں کی زینت اپنے آپ کو بنایا ہے. علماء سے یہ بات سیکھ کر جائیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بیان کی ہیں. قرآن کے ترجمے کو جا کے پڑھیں کہ آج جامعہ سلفیہ میں ہو، دنیا کے کسی کونے میں بھی اللہ کے سامنے اٹھنے والا ہاتھ ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہاتھ ہو، اللہ رب العالمین اس اٹھے ہوئے ہاتھ کا اتنا کرم رکھتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان ربکم حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، کہ میرا رب اتنی حیا والا ہے، میرا رب اتنے کرم والا ہے، میرا رب تم سے اتنی حیا رکھتا ہے. اذا رفع یدیہ، جب آپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں، آپ کا دامن کھلتا ہے، آپ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے سوالوں کو، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، جدی و ہزلی و خطئی و عمدی و کل ذالک عندی، اللہ میں نے جو مذاق میں گناہ کیے اللہ اس سے بھی معاف کر دے، اللہ جو میں نے سنجیدگی سے گناہ کیے وہ بھی معاف کر دے، اللہ جو میں نے سری طور پہ اللہ چھپ چھپ کر لوگوں سے چھپ کر تجھ سے تو نہیں چھپ سکتا تھا میں نے گناہ کیے، اللہ وہ بھی معاف کر دے، اللہ جو میں نے اعلانیہ گناہ کیے اللہ تجھ کو میں نے ناراض کیا اللہ وہ بھی معاف کر دے. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی، اللہ سارے گناہوں کو تو جانتا ہے، میری کوئی ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہے، میری کوئی سرگرمی ایسی نہیں ہے، میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے تو تجھ سے
پہ نہا ہو، لیکن اے خالق تو نے قرآن میں خود کہا ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، تیرے نبی نے کہا کہ تیری حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، ان رحمتی وسعت غضبی، کہ اے میرے بندے تو دھیان کر لے، میری رحمت سے فائدہ اٹھا لے، ان رحمتی وسعت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پہ حاوی۔ اللہ جب ساری رحمت تیری رحمت اتنی بڑی ہے، میں تیرے سامنے آ گیا ہوں، اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا دیے ہے، دامن پھیلا دیے، یہ میرے چھوٹے گناہ، یہ میرے بڑے گناہ، یہ خفیہ گناہ، یہ اعلانیہ گناہ، یہ سنجیدگی میں کیے جانے والے گناہ، یہ اعلانیہ کیے جانے والے گناہ، اللہ تیرے سامنے آ گیا ہوں، اللہ اپنی رحمت سے، اپنی رحمت اور مغفرت کا اس پہ قلم پھیر دے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ نیت لے کر اپنے رب کے سامنے جائیے، اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کیجئے، توبہ کیجئے، میرا رب انشاءاللہ معاف کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر بندہ مومن اگر توبہ کی طرف نہیں آتا، اگر اس کی کیفیت یہ ہے کہ گناہ کا احساس ہی اس کے اندر نہیں ہے، میرے بھائیوں ایک بات ذہن میں رکھیے، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا کہ یہ فلاں صغیرہ گناہ ہے، یہ فلاں کبیرہ گناہ ہے۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ ہر وہ گناہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے جس کی سزا متعین ہے۔ چوری کرنا گناہ ہے، بدکاری کرنا گناہ ہے، شرک کرنا گناہ ہے، یا جن کو قرآن کریم کی آیات بینات میں یا احادیث نبویہ میں ان کی کسی نہ کسی طرح وعید بیان کی گئی ہو، اس کی کسی نہ کسی طرح سزا بیان کی ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچیں، شرک سے بچ جائیں، جادو سے بچ جائیں، بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے بچ جائیں، مومنہ پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانے سے بچ جائیں۔ یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ میرے بھائیوں، ان گناہوں سے بچیں گے، میرے اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم اپنے آپ کو ان کبیرہ گناہوں سے بچاؤ گے، میرے بھائیوں کبیرہ گناہ تو تب بھی بن جاتا ہے جب بندہ مومن اپنے کردار کو ایسا بناتا ہے۔ آپ نے علماء سے یہ حدیث سنی رمضان کے عالم میں، روزے کی کیفیت میں، میرے نبی فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور، جو جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹ پہ عمل نہیں چھوڑتا، اللہ کو ایسے شخص کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑے، اس کو ایسا روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھیے، دوران روزہ رکھ کر بھی مومن کا کردار اگر یہ ہے کہ وہ تانا زنی نہیں چھوڑتا، وہ احسان جتلانے نہیں چھوڑتا، وہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، وہ گالی دینا نہیں چھوڑتا، وہ لوگوں کی چغلی کرنا نہیں چھوڑتا، یہ سارے بد عمل اور اتنے بڑے بڑے وہ جرائم کو کمٹ کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں وہ کرتا جا رہا ہے، میرے بھائیوں اس نے تو اپنا روزہ ویسے ہی تباہ و برباد کر لیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطاعن، مومن تانا زنی کرنے والا نہیں ہوتا، ولا اللعان، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، ولا الفاحش، مومن فحش کو نہیں ہوتا، فحاشی بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرتا، ولا البذی، مومن بےہودہ اور بد کلام نہیں ہوتا۔ یہ مومن کی صفات ہے۔ مومن اعلیٰ کردار کا مالک ہوتا ہے، مومن اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوتا ہے، مومن اخلاق کا پیکر ہوتا ہے، اور جب مومن اتنے اعلیٰ اخلاق کا پیکر ہوتا ہے تو میرے بھائیوں یہ ساری نعمتیں اسی مومن کے لیے اللہ نے رکھی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اخطأ، ایک بندہ جب غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، شاید وہ سمجھتا ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں، ان العبد اذا اخطأ، غلطی کی، خطا کی، نکتت علی قلبہ نقطۃ سوداء، اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگا دیا، سیاہ نقطہ لگ گیا، فَإِن تَابَ،
اگر اس کے اندر توبہ کی اس کی توفیق ہوئی، اس نے توبہ کی، اللہ رب العالمین سے رجوع کیا، ثقل قلبہ، اس کے دل کو دھو کر صاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر اس نے توبہ نہ کی، ایک گناہ کیا، دوسرا کیا، پہلے نماز چھوڑتا تھا، روزہ بھی چھوڑ دیا، نماز کی پہلے پابندی نہیں تھی، ایک چھوڑی، آہستہ آہستہ 2 چھوڑنی شروع کر دی، 3 چھوڑنا شروع کر دی، تارک نماز ہو گیا، روزہ پہلے نہیں رکھتا تھا، 1-2 روزے رکھے، پھر روزے سے نفرت ہو گئی، دلچسپی ختم ہو گئی، روزہ چھوڑ دیا، مسجد میں کبھی کبھار آ کے تلاوت قرآن کر لیتا تھا، وہ بھی چھوڑ دیا، سارا کچھ چھوڑ دیا، گناہ در گناہ کرتا گیا، دل پہ نقطے لگتے گئے، توبہ کی ابھی توفیق نہیں ہے، توبہ نہیں کر رہا، اللہ سے رجوع نہیں کر رہا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ گناہ اتنے گناہ در گناہ کرتا جا رہا ہے، گناہ اس کے بڑھتے جا رہے ہیں، دل پہ سیاہی کے نقطے لگتے جا رہے ہیں، نوبت یہاں تک آتی ہے کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، ابھی توبہ کی پھر بھی توفیق نہیں ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جن کے دل ان کے گناہوں کے سبب سیاہ ہو گئے ہیں، سیاہ کے آلودگی میں اٹے گئے ہیں، لپیٹے گئے ہیں، اب ان کو توبہ کی بھی کوئی توفیق نہیں۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں اس برے انجام سے محفوظ رکھے۔ میرے عزیز بھائیوں، انبیاء کرام نے ہمارے لیے ٹرینڈ سیٹ کیا۔ انبیاء اپنے قوم کے سب سے بڑے مصلح ہوتے تھے، ریفارمر ہوتے تھے۔ جب انہوں نے رب کے سامنے اپنے غلطی اگر کوئی ہوئی، انہوں نے تب بھی اللہ سے رجوع کیا۔ قرآن میں میرے بھائیوں انبیاء کا تذکرہ موجود ہے۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آدم اور حوا سے غلطی ہوئی، کیا انہوں نے سوچا ہے کہ میں تو ابو البشر ہوں، او خیر ہے، کون سی توبہ ہے کون سی نہیں؟ فوری اللہ سے رجوع کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر اللہ تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اللہ تو نے ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں نہ لیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، انبیاء نے اپنی امت کو دعوت دی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے دعوت دی۔ کیسے دعوت دی؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير۔ اے میری قوم، اپنے رب کی طرف آ جاؤ، آؤ استغفار کرو اپنے رب سے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ یمتعکم متاعا حسنا، اللہ سے فائدہ چاہتے ہو، زندگی سے فائدہ لینا چاہتے ہو، اور زندگی کو اپنے لیے پرسکون بنانا چاہتے ہو، زندگی کو پرامن بنانا چاہتے ہو، اور زندگی کو اپنے لیے اپنے مطابق فائدے کے حصول کے لیے بہتر بنانا چاہتے ہو، اور رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ میرے رب سے جا کے جب معافی مانگو گے، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، جب تک تمہاری زندگی رہے گی تمہیں اللہ رب العالمین سے جہاں پہ دنیاوی فائدے پہنچے گے، اس کی رحمت کی آغوش میں رہو گے، یہ بھی فائدہ ہی فائدہ پہنچتا رہے گا، اور اللہ اپنے فضل سے بھی نوازیں گے۔ یاد رکھنا، اگر تم نے یہ کام نہ کیا، اگر توبہ نہ کی، اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی، تو کیا ہوگا؟ مجھے ڈر ہے کہ تمہیں آ کے عذاب آ کے جکڑ دے گا، تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پھر قوم ہود نے حضرت ہود کی بات نہیں مانی، استغفار نہیں کیا، تو بتائیے وہ قوم پھر صفحہ ہستی پر رہی ہے کہ نہیں رہی؟ اللہ نے اس قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ ایک مثال اور لیجیے، حضرت نوح علیہ السلام۔ آج میرے بھائیوں، پاکستان کے اندر ہوں، پاکستان کے مختلف خطوں میں کبھی جب بارشیں ہونے لگتی ہیں تو اتنی ہوتی ہیں جب بارش کی ضرورت ہی نہیں ہوتی،
اور جب بارش چاہیے ہوتی ہے تو اللہ کی ناراضگی کا یہ عالم ہوتا ہے تو بارشیں بھی نہیں ہوتی، اور فصل سے جو پروڈکشن آنی چاہیے وہ بھی نہیں ہوتی، جس طرح کا پھل آنا چاہیے وہ بھی پھل نہیں ہوتا۔ سبب کیا ہے کہ ہم نے اپنا جو عمل کر کے، بد عملیاں کر کر کے اپنے رب کو ناراض کیا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں نہ موسم کے ساتھ بارش ہوتی ہے، بے موسمی بارش ہوگی وہ بھی اتنی کثرت سے ہوگی جو فصلیں لگی ہیں وہ بھی تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج حضرت نوح علیہ السلام نے قرآن میں اپنی قوم کو بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کے سارا نقشہ قرآن میں ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میری قوم، استغفار کرو، توبہ کرو، رب کے در پہ آؤ، اپنے گناہ پیش کر کے رب سے معافی مانگو۔ میرے رب کا وعدہ ہے کہ تمہیں آسمان سے طے بطے بارش بھی تمہارے اوپر برسے گی، تمہیں زندگی سے فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا تھا انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش بھی برسے گی، ویمددکم باموال وبنین، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد سے بھی نوازیں گے، تمہیں بیٹے بھی دیں گے، بیٹوں سے فائدہ بھی دیں گے، اولاد تمہاری فرما بردار ہوگی، تمہیں زندگی میں تمہارا سہارا بنے گا۔ لیکن یاد رکھنا اگر تم نے یہ نافرمانی کی، اللہ کو ناراض کیا، میرے بھائیوں آج اپنے گھروں میں دیکھ لیجئے اولادیں کتنی فرما بردار ہیں، بیٹیاں کتنی فرما بردار ہیں، بیٹے کتنے فرما بردار ہیں۔ اگر گھر میں بے سکونی ہے، اگر گھر میں سکون نہیں ہے، اگر امن کی زندگی نہیں ہے، اگر گھر میں اس طرح کی لڑائیاں جاری ہیں، مال ہونے کے باوجود، گھر کی آسائشیں ہونے کے باوجود، گھر کی سہولیات ہونے کے باوجود، سارا مال و متاع ہونے کے باوجود اگر زندگی میں سکون نہیں ہے تو سمجھ لیجئے ہم نے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے، گناہوں کی گٹھڑیاں اپنے سر پہ رکھی ہیں، توبہ کی ہمیں توفیق نہیں ہے، اللہ سے ہم نے معافی مانگی کوئی نہیں ہے، جس کا نتیجہ اس صورت میں ہے کہ ہماری اولاد سے ہمیں فائدہ معنوں میں حاصل ہی نہیں ہو رہا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ سمجھنے کی، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اپنے رب کی طرف توبہ کیجئے، اپنے رب سے معافی مانگیے۔ کیسے معافی مانگنی ہے، ملے گا کیا؟ پہلی شرط توبہ کی میرے بھائیوں، پہلی شرط یہ ہے اپنے رب کی طرف جائیے اور خلوص نیت سے اپنے رب سے معافی مانگیے۔ کیسے مانگے؟ سورہ تحریم میں اللہ بیان کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اے ایمان والو آؤ اللہ کی طرف۔ کیسی توبہ کرو؟ اخلاص کے ساتھ توبہ کرو، اتنا اخلاص ہو کہ رب کے پاس جائیں، اے اللہ تیرے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، اللہ ہم توحید والے ہیں، اللہ ہم نے تو ماننا ہی تجھے ہے، اللہ ہم جس کے امتی ہیں، جس طرح تو اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے وہ اپنی مصطفی میں وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ ہم تو دائی ہی اس بات کے ہیں کہ اللہ ہم تو، ہمارے پاس ہے ہی در تیرا ہے، تیرے در کے علاوہ کوئی اور در ہے ہی نہیں، اللہ تیرے دربار میں آئے، تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، اللہ معافیاں بھی تو دینے والا ہے، رزق بھی تو دینے والا ہے، توبہ بھی قبول کرنے والا تو ہے، تیرے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اللہ تجھ سے ہی معافی مانگنی ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا ہے۔ یہ اخلاص ہوگا، یہ نیت ہوگی، میرا رب انشاءاللہ تعالی گناہوں کو ضرور معاف فرمائے گا۔
میرے بھائیو دوسری بات، دوسری شرط، بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے رجوع کرتا ہے، اللہ کے سامنے آتا ہے. یہ تو میرے بھائیو اس خالق و مالک کا جود و کرم ہے کہ اس امت محمدیہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ میرے لیے جو 6 خصوصیات مجھے عطا کی گئی اس میں ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ ساری کی ساری زمین میرے لیے پاکیزہ بنا دی گئی ہے، سجدہ گاہ بنا دی گئی. یہ سہولت پچھلی شریعتوں میں نہیں تھی. ایک مخصوص معبد خانہ ہوتا، وہیں پہ عبادت ہوتی تھی. آج آپ مسجد اس میں عبادت کریں، دوسرے محلے میں چلے جائیں وہاں پہ عبادت کریں. حتیٰ کہ اتنی سہولت ہے صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے اذا قضى احدكم صلاته في المسجد، آپ اپنی فرضی نماز مسجد میں پوری کرتے ہیں، فليجعل لبيته نصيبا منها، بندے کو چاہیے کہ اپنی نماز کا کچھ حصہ، یہ توجہ سے دھیان سے بات سنیے، فليجعل لبيته نصيبا منها، اس کو چاہیے اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے رکھ لے، اپنے آفس کے لیے رکھ لے، اپنی دکان کے لیے رکھ لے. کچھ نوافل، کچھ سنتیں، یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے. ان اللہ جاعل فی بیتہ خیرا منها، آپ اپنے گھر میں، اپنی فیکٹری میں، اپنے دفتر میں، اپنے گودام میں نماز پڑھیں گے، اللہ وہاں پہ پڑھی گئی نماز کی وجہ سے وہاں پہ برکتوں کا نزول فرما دیتے ہیں. کتنی بڑی میرے بھائیوں سعادت ہے. اس لیے توبہ کے لیے کسی مخصوص جگہ پہ جانا، کسی مخصوص جگہ پہ جا کر توبہ کرنا، یہ امت محمدیہ کے لیے اللہ نے ان کے لیے کمپلشن اور یہ مجبوری ویسے ہی ختم کر دی. دوسری بات میرے بھائیوں، بندہ رب کے سامنے آتا ہے، ندامت کے ساتھ آئے، اس کو شرمندگی ہو، ندامت ہو کہ اللہ میں نے گناہ کیے ہیں، اللہ میں نے تجھے بڑا ناراض کیا ہے. ندامت کے آنسو چھلک رہے ہیں، آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں، آنسو ٹپک رہے ہیں، اور جب یہ آنسو ٹپکیں گے ندامت آئے گی، شرمندگی آئے گی، انشاءاللہ بندہ اللہ رب العالمین سے خلوص نیت سے انشاءاللہ معافی مانگتا نظر آئے گا. میرے عزیز بھائیوں، تیسری بات، جب بندہ اللہ کے سامنے آتا ہے، یاد رکھیں ابتدائی بات میں نے کی تھی کہ بندے کے اندر گناہ کا احساس ہونا چاہیے، اور جب احساس ہوگا، اب ایک شخص سے بھائیو ادھر جا رہا ہو، وہ چوری کر لے کسی کی، آپ اس کو کہیں کہو آئندہ سے نہیں کروں گا، وہ اس جرم کو جرم سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ توبہ کیسے کرے؟ ایک شخص گالی دینا جرم سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ اسے توبہ کیسے کرے گا؟ ایک شخص کسی کی چغلی کرنا، وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، وہ کیسے رک جائے گا؟ ایک شخص مسجد میں آنا نہ آنا برابر سمجھتا ہے، اس کے لیے نماز کی باجماعت کی کوئی حیثیت نہیں، نماز ہی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب وہ نماز کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، آپ اس کو نماز کا پابند کیسے بنا لیں گے؟ ایک شخص میرے بھائیوں روزہ نہیں رکھتا، اور وہ روزے کا اتنا انکاری ہے کہ وہ روزہ رکھنا چاہتا ہی نہیں ہے، حالانکہ اس اللہ کے بندے کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ روزہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب نے کہا صوم لی وانا اجزی بھی، کہ میں نے اس کی جزا دینی لیکن اس کی جھلکی کچھ ہمیں دے دی کہ کتنا ثواب مل سکتا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الجہاد کی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک نفلی روزہ جو بندہ رکھتا ہے، فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، ایک روزہ رکھے نفلی روزہ اللہ کے راستے میں اللہ کی خوشنودی کے لیے، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ کریم اس ایک روزے کی وجہ سے صاحب روزہ سے 70 سال جہنم کی آگ کو دور کر دیتے ہیں. آپ ماشاءاللہ جوان بھی بیٹھے، بوڑھے بھی بیٹھے، آج الحمدللہ ہم نے 26 روزے اللہ کی توفیق سے پورے کیے، یہ اس سال کیے. ہم اللہ سے دعا گو ہیں، اللہ جو پچھلے سالوں میں روزے رکھے ہیں اللہ ہمارے لیے وہ بھی توشہ آخرت بنا دے. تو میرے بھائیوں توبہ کرنی ہے، سارا سال گناہ ہوئے، مت انتظار کیے، مت انتظار کریں کہ 27ویں رات آئے گی، جامعہ سلفیہ میں دعا ہوگی، قیام اللیل رات 2 بجے ہوگا، آخر میں دعا ہوگی تو مانگیں گے. جو شوال میں گناہ کیے ہیں پھر بھی ہم رمضان کا انتظار کریں گے؟ نہیں میرے بھائیوں. مومن کا عمل کیا ہے؟ سورہ نساء کی آیت کہ مومن سے گناہ ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم يتوبون من قريب
فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ مومن کا کام کیا؟ مومن سے گناہ ہوا، اس نے اللہ کو ناراض کر لیا، پہلے تو احساس ہوگا تو اللہ کے پاس آئے گا۔ اگر اس نے گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہ تو اللہ کے سامنے کیسے آئے؟ گناہ سمجھا، فوری توبہ کی، اللہ کے سامنے آ گیا، ندامت پھیلاتے ہوئے، اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو رکھتے ہوئے، آنسو نکل رہے ہیں، رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، اللہ میں نے گناہ کر لیے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری زندگی کا کوئی علم نہیں ہے، میری زندگی کو صرف تو جانتا ہے، مولا میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ اللہ سے جب فوری توبہ کرتا ہے، یہ توبہ کی اتنی اعلیٰ شرط ہے کہ صحیح معنوں میں یہ مومن کی اس توبہ ہونے والے کی شرط ہے کہ جس کی توبہ کو قبول کیا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اولئک یتوب اللہ علیہم، میں بھی ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کیا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اگلی آیت سنیں، لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن ولا الذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما۔ ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے جنہوں نے ساری زندگی رب کو ناراض کیا، ساری زندگی انبیاء کی مخالفت کی، موسیٰ اور ہارون کی، فرعون نے کی، ساری زندگی۔ میرا رب کہتا ہے حتی اذا حضر احدهم الموت، جب ان میں سے کسی کی موت واقع ہوتی، موت کا وقت آنے لگتا، پتہ لگا، ڈاکٹروں نے کہا ابھی اس کے 1-2 دن رہ گئے، اب یہ جانے والا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ان توبۃ العبد ما لم یغرغر، بندے کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک اس کے اوپر موت کے آثار طاری نہیں ہوتے۔ جیسے ہی موت کے آثار طاری ہوتے ہیں میرے بھائیوں، اس وقت اس کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس کو پتا ہے میرے آخری وقت ہے، کہتا ہے میرا اتنا پیسہ اٹھاؤ فلاں مدرسے کو دے دو، اتنی میری جائیداد اٹھاؤ فلاں یتیم کو دے دو۔ میرے بھائیوں، اسی طرح کا عمل ہی فرعون نے کیا تھا، جس کو قرآن کریم میں سورہ یونس میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين۔ ہم نے موسیٰ کو پار لگایا، فرعون نے سوچا میں بھی جاتا ہوں، میں بھی پیچھے جاتا ہوں، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، ساری زندگی اس نے موسیٰ اور ہارون کی مخالفت کی۔ گیا، پانی مل گیا، گوتے کھانے لگا، جب پتہ لگ گیا اب جانے لگا ہوں، اب تو بچنے کی امید نہیں ہے، کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت، میں بھی اسی پہ ایمان لایا جس پہ بنو اسرائیل ایمان لائے۔ تو اللہ نے کیا کہا، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اور ساری زندگی فساد کرتا رہا ہے، ساری زندگی تو نے جو ایمان بھی لایا ہے تو نے اس کو بھی سولی لٹکانے کی دھمکی دی ہے، تیری صرف اتنی توبہ قبول ہوگی، وہی اس طرح کے عبرت کا تو نشان بنے۔ کیسے؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔
آج تیرے بدن کو نجات دے، ساری زندگی تیرا بدن پڑا رہے گا، تیری نسلیں کیا ہزاروں سال جب تک دنیا موجود ہے تیرا جسم پڑا ہوا میوزیم میں بھی دیکھے، جہاں بھی دیکھے، جس نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا ہے، جس نے میرے نبی کو تنگ کیا ہے، جس نے ساری زندگی نافرمانی میں گزاری ہے، اس کا حال یہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن میوزیم میں لاش دیکھنے والوں نے کیا توبہ کر لی؟ انہیں بھی احساس نہیں ہوا، انہیں بھی رب یاد نہیں آیا۔ میرے عزیز بھائیوں، آج اللہ نے صحت دی، سلامتی دی ہے، آج ماشاءاللہ ہم صحت کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، زبان بھی چلتی ہے، ہاتھ بھی چل رہے ہیں، پاؤں بھی چل رہے ہیں، بہترین موقع ہے اللہ کو راضی کر لیں۔ میرے عزیز بھائیوں، بندہ جب توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان میں دو مختلف انداز سے ہمیں سمجھایا ہے۔ یہ پیکج اس غیر مسلم کے لیے بھی ہے جو شاید اس کا دل پلٹا کھا جائے کہ وہ سمجھے رمضان میں سارے کے سارے مسلمان اپنے رب کو مناتے ہیں، میں بھی چلو اپنی زندگی کو بھول کر سابقہ کو میں بھی اسی رب کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں، میں بھی اس رب کی طرف رجوع کر لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا پیکج دیتے ہیں؟ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ آج جو شخص مسلمان نہیں ہے یا اس نے اتنے بدترین عمل کیے ہیں، اس نے شرک کیا ہے، اس نے بدکاری کی ہے، اتنے بڑے عمل کیے، بدترین عمل کیے، قتل کر دیا، اس نے محسوس کیا اللہ میں نے تجھے بڑا ناراض کیا، میں اب تیرے دربار میں آ کر تجھ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، خلوص نیت کے ساتھ جو توبہ کی شرائط ہے ان پہ عمل کرتے ہوئے آئے، ندامت لے کے آئے، شرمندگی لے کے آئے، عاجزی لے کے آئے۔ میرا رب کہتا ہے بندے اگر تو نے اپنے آپ کو پیش کر ہی دیا ہے، جائے میری رحمت سے تو نا امید نہ ہو، تو نے اگر اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے تیرے سارے گناہوں کو میں نے نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ یہ میرے بھائیوں یہ اس شخص کے لیے اور ہمارے لیے بھی پیکج، ہمارے لیے بھی۔ اور یہ بات کرنے سے پہلے اسی آیت کی روشنی میں سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں، ان کے ایمان لانے کا یہ واقعہ بڑا معروف ہے۔ آپ توجہ سے یہ بات سنیں میرے بھائیوں، چند منٹ کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے کہتے ہیں حضور میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بیعت کے لیے آگے کیا، اپنا نبوت والا ہاتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہاتھ آگے کیا، عمر بن عاص نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میرے بھائیو عمر بن عاص نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ آپ نے پوچھا عمر ہاتھ کیوں پیچھے کر لیا؟ کہنے لگے حضور مجھے ایک گارنٹی چاہیے، ایک گارنٹی چاہیے کہ میرے ساری کی ساری جو میں نے خطائیں غلطیاں جو میں نے ساری کفر والی شرک والی زندگی گزاری وہ میری معاف ہو جائے گی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 جملے سمجھائے، فرمایا یا عمر الا تعلم ان الاسلام يهدم ما كان قبله، عمر جانتا نہیں ہے اسلام قبول کرنے کا عمل تیرے سارے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور تیرا ہجرت کرنے کا عمل اگر ہے، کوئی بھی شخص دنیا میں اگر اللہ کے رستے میں اللہ کی رضا کے لیے دین کی سربلندی کے لیے ہجرت کرتا ہے، اس کے سارے پچھلے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں کنورٹ کر کے اس کو کامل مومن بنا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ہی آپ نے فرمایا اسی موقع پر ان الحج یہدم ما کان قبلہ، کہ اگر تو حج کرتا ہے، حج مبرور کرتا ہے، تو تیرا حج کرنے کا عمل بھی تیرے سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں سیکنڈ لاسٹ بات،
وہ یہ ہے، شرط یہ ہے کہ ہم توبہ کریں اور توبہ کرنے کے بعد نیک عمل کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، جب توبہ کرنے کے بعد نیک عمل کرنا شروع کریں گے، اللہ رب العالمین کو یہ والی توبہ ہے جو یقیناً اس رب کو پسند آتی ہے اور اس توبہ کو قبول کرتا ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ توبہ کرو، نیک عمل لے آؤ، اللہ تعالیٰ واقعتاً آپ کی توبہ کو قبول کریں گے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھیے، بندہ رب کے پاس آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 18ویں سپارے میں آیت ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اس کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ رب کے سامنے توبہ کرنا چاہتے ہو، لاؤ حلال کمائی لے کے آؤ، حلال کمائی لے کے آؤ۔ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے، لا يقبل الا طیبا، اللہ صرف پاکیزہ چیز کو پسند کرتے ہیں۔ وان اللہ تعالی امر المؤمنین بما امر به المرسلین، اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو پیغمبروں کو حکم دیا۔ پیغمبروں کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ چیزیں کھاؤ، نیک عمل کرو۔ انبیاء کو بھی، رسولوں کو بھی نیک عمل سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کمائی، حلال کمائی کا حکم دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی بیان کرتے ہیں ثم ذکر الرجل اشعث اغبر ثائر الراس یطیل السفر، ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا جو اللہ کے دربار میں آتا ہے، لمبا سفر کر کے آیا ہے اور سفر کی وجہ سے اس کے بال مٹی سے، گرد سے اٹے ہوئے ہیں اور بال بکھرے ہوئے ہیں، سارا جسم گرد و غبار سے آلود ہے۔ رب کے سامنے آتا ہے اور آ کے ہاتھ بڑھاتا ہے، یا ربی کہتا ہے، رب سے کو منانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کمائی کا ہے، اس کا پینا حرام کمائی کا ہے، وملبسہ حرام، اس کے کپڑے حرام کمائی کے ہیں، وغذی بالحرام، اس کی غذا حرام کمائی کی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں انا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے بھائیوں، اللہ کے سامنے آئیں، اللہ سے التجا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی، آپ کو بھی اپنی رحمت کی آغوش میں لیتے ہوئے ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے۔ اس 27ویں رات کو ممکن ہے یہی قدر والی رات ہو، ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں پر اپنی رحمت کا قلم پھیر دے۔ اللہ ہمارے چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، خفیہ گناہ، اعلانیہ گناہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرما دے۔ اللہ کریم اس جامعہ سلفیہ کو تا قیامت آباد رکھنا، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے مشائخ اعظام، اللہ کریم ان کو تا دیر لمبی عمر عطا فرما، صحت عطا فرما، وہ اس جامعہ کی آبیاری اور خدمت کرتے رہیں۔ اللہ کریم اس جامعہ کو بھی، اس کو آباد کرنے والوں کو بھی، اساتذہ کو بھی، طلبہ کو بھی، اللہ ان کے جان مال عزت میں، رزق میں ہر لحاظ سے برکتوں کا نزول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے تو تمام بھائی اپنے اپنے جو اس کے سوال ہے، جو التجائیں ہیں، اپنے رب سے مانگیں، کیونکہ ہمیں تو عمومی طور پہ جو باتیں کہی جاتی ہیں مانگ لیتے، ہر بندہ اپنا سوال سمجھتا ہے۔ اللہم یا ربی لا ترحم کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك، اللہم انا نسألك بانك انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللہم لا نحصي ثناء انت كما اثنيت على نفسك، سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزینة عرشه ومداد
مداد کلماته اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اے اللہ رب العالمین ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے خفیہ اعلانیہ گناہوں کو معاف فرما اے اللہ یہ 27ویں رات ہے ممکن ہے اللہ تیری طرف سے یہ قدر والی رات ہو اللہ اس مجمع میں اس جامعہ میں اس مسجد میں اللہ چھوٹے بھی موجود بڑے بھی موجود خواتین بھی موجود بزرگ بھی موجود اللہ اپنی رحمت سے ان سب کو ڈھانپتے ہوئے ان گناہوں کو معاف فرما اللہ ہماری سیئات سے درگزر فرما اے اللہ ہم تمام اپنے مسلمان بھائی اللہ تیرے سامنے عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اللہ سوال کرتے ہیں دامن پھیلا کے ہاتھ اٹھا کے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری سیئات سے درگزر فرما اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے اے مولا کریم اے رب العالمین احکم الحاکمین جن ہمارے بھائیوں نے بیماروں کی صحت کے لیے دعا کا کہا ہے اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اے اللہ ہمارے گھروں میں ہسپتالوں میں اللہ مریض پڑے ہیں مسجد کے نمازیوں میں مریض ہوں گے ہمارے رشتہ داروں میں مریض ہوں گے اللہ کوئی وبائی مرض کا شکار ہے کوئی جسمانی مرض کا شکار ہے اللہ کوئی کسی مرض کا شکار ہے کوئی خفیہ امراض کا شکار ہے کوئی شوگر کا شکار ہے کوئی بلڈ پریشر کا شکار ہے اللہ کوئی ایسی بیماری کا شکار ہے جس کا علاج بھی نہیں ہے لیکن اللہ تیری رحمت بڑی وسیع تو ہر بیماری کو بھی جانتا اس کے علاج کو بھی جانتے اللہ تیری طرف سے ہی بیماری ہے تیری طرف سے ہی شفا اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اے اللہ ہمارے شیخ محترم شیخ الحدیث عبدالعزیز علوی حفظہ اللہ کو اللہ صحت کامل عاجل عطا فرما اے اللہ مفتی عبدالحنان زاہد صاحب ہمارے استاد محترم ہیں اللہ ان کو صحت کامل عاجل عطا فرما اے اللہ جامعہ کے جتنے بھی مشائخ ہیں اللہ ان سب کو صحت کامل عاجلہ لمبی عمر کے ساتھ عطا فرما اے اللہ انہیں دین کی خدمت کرنے کی اللہ صحیح معنوں میں جس طرح وہ اخلاص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اللہ ان کی زندگی میں برکت فرما اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرما اے اللہ ان سے ساری زندگی اللہ اسی طرح ہی دین کی خدمت لے دین کا کام لے اور ان کی نیکیوں کو قبول فرما اے اللہ رب العالمین ہمارے والدین میں سے اساتذہ میں سے مشائخ میں سے اے اللہ جو لوگ فوت ہو کر تیرے پاس پہنچ چکے ہیں اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اے اللہ اس جامعہ کے بانیان میں سے اللہ جو فوت ہو کر تیرے پاس پہنچ چکے اس کے معاونین میں سے جو تیرے پاس پہنچ چکے اللہ ان سب کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اے اللہ اس مجمع میں جتنے میرے بھائی موجود ہیں جتنی میری بہنیں موجود ہیں اللہ جو جس طرح کی پریشانی کا شکار ہے اللہ اس کو پریشانی سے خلاصی عطا فرما اے اللہ جو گھریلو معاملات میں پریشانی کا شکار ہے اللہ گھریلو پریشانیاں دور فرما اے اللہ جو مالی مسائل کا شکار ہے مالی پریشانیوں کا شکار ہے اللہ مالی پریشانیاں دور فرما اے اللہ جو اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں اے اللہ کئی لوگ اولاد کے چھوٹے بچوں کی پریشانی سے پریشان ہیں اللہ کئی لوگ اولاد کے شادیاں کر کے پریشان ہیں اللہ ان سب کی پریشانیوں کو اللہ خوشیوں میں بدل دے اے اللہ اپنی جناب سے رحمتوں کا نزول فرما دے اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما اے اللہ جن کو اولاد چاہیے اللہ جن کو بیٹے چاہیے بیٹے عطا فرما اے اللہ جن کو بیٹیاں چاہیے اللہ بیٹیاں عطا فرما اللہ جن کو تو نے اولاد دی ہے ان کے اولادوں کو نیک بنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اذل الشرك والمشركين اے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما اے اللہ فلسطین بڑے مظلومیت کا شکار ہے جبر کا شکار ہے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما اے اللہ اہل کشمیر کی مدد فرما اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلوم مسلمان ہیں اللہ ان سب کی غیبی مدد فرما اے اللہ اہل حل و عقد کو ان کی نصرت اور تائید کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ احکم الحاکمین اے رب العالمین احکم الحاکمین رات کے اس پہر میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ رب العالمین اے احکم الحاکمین وطن عزیز میں سیاسی اور معاشی استحکام عطا فرما اے اللہ وطن عزیز میں سیاسی اور معاشی استحکام عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين